بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرمایہ داری کا تیسرا نظاماتی بحران ریاستی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ 2007 اور 2008 کے بحران سے نبرد آزما ہونے میں سرمایہ داران ریاست نے کلیدی کردار ادا کیا، کیونکہ اگر امریکی ریاست جو ہے مرکزی بینک کے ذریعے اگر پیسے جو ہے ان بینکوں یا ان کے بینکوں اور جو بڑے بڑے ادارے تھے ان کے قرضہ جات کو جو ہے اس کو اپنانا لیتی یا اس کا تحفظ نہ کرتی اور ان کو پیسہ فراہم نہ کرتی، تو اس بات کا امکان تھا کہ پورا ریاست سرمایہ دارانہ کا جو عمل ہے امریکہ میں اور اس کے نتیجے میں دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں جو ہے اس میں کافی جو ہے بحران آ جاتا۔ تو سرمایہ دارانہ ریاست جو ہے اس کے کلیدی کردار ہے سرمایہ داری کے تحفظ کے لیے اور ایک اس کا اہم عمل یہ ہے کہ سرمایہ داری اصل میں حقیقی طور پہ جو سرمایہ داری ہے وہ بڑھوتری ہے عمومی سطح پر۔ اب یہ کہ لیکن سرمایہ داری میں جو ہے فرد جو ہے وہ اپنے لیے بڑھوتری صرف اپنی سطح پہ کرتا ہے، اس کو یہ غرض نہیں ہوتی کہ دوسرے عمومی سرمایہ جو ہے اس کی بڑھوتری ہو رہی نہیں۔ اسی طرح جو کمپنی ہے وہ بھی اپنے پروفٹس کو میکسیمائز کرتی ہے، اس کو غرض نہیں ہوتی کہ معیشت کی عمومی جو بڑھوتری ہے اس کا کیا ہے۔ تو یہ جو ہے ریاست کا کام ہوتا ہے اصولاً، لیکن یہ کہ ریاست کی یہ صلاحیت جو ہے کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اصل حکومت جو ہے وہ فائنانشل کمپنیوں اور بینکوں کی ہے۔ انہوں نے ریاست پہ ایک لحاظ سے تو ریاست جو ہے ایک لحاظ سے عمومی سرمایہ کا نہیں بلکہ خصوصی سرمایہ یعنی پرٹیکولر بینکوں اور دوسری کمپنیوں کے مفادات کے تحفظ کا اعلی کار بن گئی ہے۔ یہ تو ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عالمی سطح پہ کیونکہ تعداد یہ ہے کہ سرمایہ داری کی جو منطق ہے وہ تو یہ ہے کہ عمومی سرمایہ کا بڑھوتری، یعنی منطق سے یہ غرض نہیں ہے کہ وہ سرمایہ امریکہ کا ہے یا ایک کمپنی کا ہے، بلکہ عمومی عالمگیر سطح پر۔ اور جو گلوبلائزیشن ہے اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ جو سرمایہ جو ہے وہ اس کا جو ہے کسی خاص ملک سے سچ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سرمایہ کے تحفظ کے لیے جو عالمگیر ریاست ہے یا گلوبل ریاست ہے وہ نہیں ہے، کبھی ہوئی نہیں ہے۔
امریکہ اور برطانیہ یعنی مطلب ایک لحاظ سے وہ کردار ادا کرتے رہے ہیں جب وہ پہلے برطانیہ اور امریکہ، لیکن امریکہ جو ہے اس کا تضاد یہ ہے کہ وہ ایک سرمایہ کی عالمی محافظ ہے، دوسرے یہ کہ وہ ایک قومی ریاست بھی ہے، تو اس کے قومی مفادات اور سرمایہ کی عالمی ریاست میں ہمیشہ جو ہے تضاد رہتا ہے، اور امریکہ جو ہے سرمایہ داروں اور بینکاروں کے ماتحت آتا جا رہا ہے، تو اس کی صلاحیت کہ وہ عالمی سطح پر جو ہے سرمایہ کی عمومی مفادات کا تحفظ کر سکے، وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے اس میں۔ تو سرمایہ داری کا تیسرا بحران جو ہے اس کا ریاستی بحران، دیکھیں کہ 2007 کے بحران سے نبرد آدما ہونے میں سرمایہ دارانہ ریاست نے کلیدی کردار ادا کیا۔ سرمایہ دارانہ نظام کی آخری پشت پناہ سرمایہ دارانہ ریاست ہے، لیکن عالمگیریت کا عمل سرمایہ دارانہ ریاست کے دائرۂ عمل کو مستقل محدود کر رہا ہے، اس لیے کہ سرمایہ جو ہے وہ آزادی سے ملکوں کے درمیان گردش کر سکتا ہے، اور جو بھی ریاست جو ہے اس کے مفادات خلاف جاتی ہے اس کو وہ پنش کر سکتا ہے، وہ اس طرح کہ وہ دوسری جگہ منتقل ہو جائے۔ 1972 کے بعد سے سود سٹے اشیاء تجارت اور ٹیکنالوجی کی مارکیٹ گلوبل ہوتے جا رہے ہیں، لیکن سرمایہ دارانہ ریاست قومی اور ایک کمزور حد تک بین الاقوامی ہی ہے، گلوبل نہیں ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کا ایک بنیادی تضاد یہ ہے کہ اس نظام میں سرمایہ کا کوئی مجموعی اعلی کار نہیں ہے، عمومی اعلی کار، یعنی اس کی جو جنرل انٹرسٹ ہے اس کے تحفظ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہر کارپوریشن اپنے مخصوص سرمایہ کی بڑھوتری کی جدوجہد کرتی ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے قومی سطح پہ بھی ہے اور عالمی سطح پہ بھی۔ ہر کارپوریشن اپنے مخصوص سرمایہ کی بڑھوتری کی جدوجہد کرتی ہے، اور اس کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ اس کے جدوجہد کے نتیجے میں اجتماعی بڑھوتری سرمایہ کی رفتار پر کیا اثر پڑتا ہے۔ جیسے جیسے سرمایہ دارانہ مارکیٹ اجارہ دارانہ ہوتے جاتے ہیں، ویسے ویسے انفرادی اور اجتماعی سرمایہ کو فروغ دینے کی حکمت عملی میں فاصلے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے سرمایہ دارانہ مارکیٹ اجارہ دارانہ ہوتے جاتے ہیں، ویسے ویسے یعنی اتھارٹیرین اور مونوپولسٹک ہوتے جاتے ہیں، ویسے ویسے انفرادی اور اجتماعی سرمایہ کو فروغ دینے کی حکمت عملی میں فاصلے بڑھتے جاتے ہیں۔ ملکی سطح پر سرمایہ مجموعی کے اعلی کار کا کردار سرمایہ دارانہ ریاست ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن نیو لبرلزم کے عروج کے زمانے میں سرمایہ دارانہ قومی ریاست کمزور ہو رہی ہے، اور عالمی سطح پر تو کسی سرمایہ دارانہ ریاست کا کوئی وجود موجود ہی نہیں۔ سرمایہ داری کی اس نظاماتی کمزوری سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور قومی ریاست کو عالمی سرمایہ دارانہ چکر سے باہر نکالنے کی جدوجہد کی جا سکتی ہے، لیکن سرمایہ دار پالیسیات بھی اس کمزوری کو مہمیز دینے کی جدوجہد کر رہے ہیں اپنے فوائد کے لیے۔ اور ٹرمپ انتظامیہ، یہ اس زمانے میں لکھا گیا تھا، ٹرمپ اور یہ جو نئی انتظامیہ اس کی پالیسی بھی یعنی ریٹورک کے علاوہ اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی قیادت میں گلوبلائزیشن کا عمل سست کیا جا رہا ہے، اور قوم پرستانہ پالیسیوں کا فروغ پا رہا ہے۔ چوتھا جو ان کا بحران ہے وہ سرمایہ داری ایک عظیم نفسی اور روحانی بحران کا شکار ہے، یعنی فرد کی سطح پہ، کیونکہ سرمایہ داری کی جو بنیاد ہے وہ غلیظ اقدار کا فروغ ہے، یعنی غلیظ مطلب یہ ہے کہ جیسے کنجوسی، حسد اور لالچ، ان چیزوں کا جو ہے فروغ ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے روح جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اور آدمی جب سرمایہ کے پیچھے چلتا ہے تو سرمایہ کا وہ جو ہے اپنا اعلی کار نہیں رہتا، بلکہ سرمایہ کا اعلی کار بن جاتا ہے۔ اور سرمایہ کیونکہ جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو یعنی جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ ایک بنیادی طور پہ ایک خلا ہے،
تو اس کے نتیجے میں انسان کے نفس میں بھی اس کی روحانی خلا اس کے اندر بھی خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو سرمایہ داری کا ایک عظیم نفسی اور روحانی بحران کا سامنا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سے مغرب میں ایک ایسی فکری اور ثقافتی تحریک اٹھی ہے جس نے سرمایہ دارانہ اقدار کو مہمل اور لغو اور غیر معقول ثابت کر دیا۔ اس تحریک کو پس جدیدیت کہتے ہیں۔ سرمایہ داری کی کلیدی اقدار آزادی، مساوات اور ترقی ہیں۔ پس جدیدی تحریک نے ثابت کر دیا کہ آزادی، مساوات اور ترقی ناقابل حصول اہداف ہیں، اور مغرب کا ایک عام باشندہ ان اقدار پر ایمان رکھنے کے باوجود کبھی ایسے نظام زندگی کی اطاعت قبول کرنے پر کم سے کم آمادگی ظاہر کر رہا ہے۔ باوجود کسی پس جدیدی تحریک نے ثابت کر دیا کہ آزادی، مساوات اور ترقی ناقابل حصول اہداف ہیں، اور مغرب کا ایک عام باشندہ ان اقدار پر ایمان رکھنے کے باوجود کسی ایسے نظام زندگی کی اطاعت قبول کرنے کا کم سے کم اہل اور کم سے کم آمادگی ظاہر کر رہا ہے جو سرمایہ دارانہ تعقل کے تقاضے پورے کرتی ہو۔ تو سرمایہ داری کی اقلیت تو یہ ہے کہ وہ یعنی اب بڑھوتری سے آپ کا جو ہے بڑھوتری سے آپ کا بنیادی جو ہے آپ کی لائلٹی یا آپ کی جو بنیادی لائلٹی کی اردو میں کیا کہتے ہیں، بنیادی وابستگی ہو، لیکن عام آدمی کو اس سے کوئی غرض نہیں، وہ پیسہ کماتا ہے تاکہ اس کی خواہشات پوری ہوں، اور سرمایہ جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے۔ لیکن یہ کہ ایسے لوگ کم سے کم ہوتے جاتے ہیں جو اس سطح پر اٹھ جائیں، روتھلیسنس ہو، اس سطح پر اٹھ جائیں کہ ان کی یکسوئی کے ساتھ وہ بڑھوتری کے مقصد سے وابستہ رہیں۔ تو عام باشندوں اور اقدار پر ایمان رکھنے کے باوجود کسی ایسے نظام زندگی کی اطاعت قبول کرنے پر کم سے کم آمادگی ظاہر کر رہا ہے جو سرمایہ دارانہ تعقل کے تقاضے پوری کرتے ہو۔ یعنی مغرب میں تمام اجتماعیتیں تحلیل پذیر ہیں، جمہوری عمل سے لا تعلقی عام ہوتی جا رہی ہے، سرمایہ کی بڑھوتری کے عمل سے لا تعلقی عام ہوتی جا رہی ہے، زندگی بے معنی اور بے مقصد ہو گئی ہے، باہیت تیزی سے پھر ایک عام امریکی اسکٹسوفرینیا کا شکار ہے۔ ان حالات میں یعنی نفسیاتی امراض کا شکار ہے۔ ان حالات میں غیر سرمایہ تو اس لیے مطلب یہ کہ ڈرگس جو ہیں ان کی استعمال بڑھتا ہے، زیادہ سے زیادہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ لوگ مطلب یہ کہ زندگی ان کے لیے بے معنی ہے، اور کماؤ اور کھاؤ اور پیو، پھر شراب پیو اور ڈرگ یعنی مست رکھو۔ ان حالات میں غیر سرمایہ داران مذہبی اقدار کو فروغ دینے کے مواقع وافر ہیں۔ مثلا یہ ایک حقیقت ہے کہ 21ویں صدی میں اسلام یورپ اور ہندوستان میں تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن اسلام کا یہ پھیلاؤ سرمایہ دارانہ نظام کے انہدام پر منتج نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب یہ نو مسلم بھی، کیونکہ یہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں وہ روحانیت سے متاثر ہو کے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کی تہذیب جو ہے عیسائی تھی، جس نے جو ہے مطلب زندگی کو مختلف خانوں میں تقسیم کر دیا تھا، تو اس کے نتیجے میں ان کے ہاں یہ تصور نہیں ہے کہ روحانی اقدار کا جو اظہار ہے وہ آپ کی زندگی کی ہر سطح پر، معاشرے کی ہر سطح پہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے وہ مطلب عمومی تہذیبی تبدیلی اور سیاسی تبدیلی کا ان میں کوئی تصور نہیں ہے، اور زیادہ تر ایسے لوگ جو ہیں مطلب یہ کہ ایک عام گھریلو زندگی گزارتے ہیں اور مطلب اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور سیاست وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ مطلب یہ کہ دوسروں کو مسلمان کرنے کے لیے جو ہیں وہ کچھ لوگ ان میں سے کام کرتے ہیں۔ میڈیا اور تفریح صنعت اس بات میں بہت بڑی حد تک کامیاب رہی ہے کہ اس کے باوجود کہ سرمایہ دارانہ نظامی
اقدار آزادی مساوات ترقی کو غیر معقول ہیں، لیکن ایک عام آدمی انہی اقدار کو قبول کیے ہوئے ہے۔ اس میں میڈیا کا بھی بڑا، اور اس میں مطلب یہ کہ جو لذت پرستی کے جو طریقے ہیں وہ بہت اہم ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ کو مطلب یہ ہے کہ مست رکھا جاتا ہے تاکہ آپ کسی بھی بامانہ چیز کو پر سوچ و بچار نہ کر سکیں۔ لیکن ایک آدمی انہی اقدار کو قبول کیے رکھے، اپنے آپ کو لذت، شہوت اور غضب میں ڈبو کر زندگی کی لامعنویت کو برداشت کر رہا ہے، اور میڈیا بھی اس میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اور مطلب یہ کہ اسلام دوسروں کے خلاف نفرت کو جو ہے، اسلام کے خلاف نفرت اور اس کا ایک برا تصور پیش کرنا، تاکہ لوگ کہیں کہ مطلب یہ کہ اگر ہم اس نظام سے ہٹ گئے تو مطلب ہمیں جو ہے ہماری آزادیاں ختم ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک عام آدمی انہیں اقدار کو قبول کیے رکھے، اپنے آپ کو لذت، شہوت اور غضب میں ڈبو کر زندگی کی لامعنویت کو برداشت کرتے رہے۔ پس جدیدیت سرمایہ دارانہ اقدار کو غیر معقول ثابت کرنے کے باوجود ان کو مالیاتی بنیادوں پر قبول کرتی ہے۔ مطلب یہ نہیں کہتے کہ یہ عقلی طور پہ بہتر نظام ہے، بلکہ یہ کہ مطلب ہمیں یہ اچھا لگتا ہے، اور یہی ہماری مطلب یہ ہے کہ معاشرت ہے، اور یہی ہماری تاریخ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس تجزیے سے واضح ہوتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظاماتی تضادات وافر ہیں، اور ان تضادات کو شدید تر کرنے کی تسخیری حکمت عملی مرتب کی جا سکتی ہے۔ سرمایہ دارانہ طرز زندگی اختیار کرنا فطرت بغاوت ہے۔ اس بغاوت کو ختم کرنا ممکن ہے، لیکن یہ بغاوتی نظام خود بخود تحلیل نہیں ہوگا۔ اس کو مسخر کرنے کے لیے ایک طویل المدت جدوجہد کی ضرورت ہے۔ رد سرمایہ داری کی تحریک کی کامیابی کی دو لازمی شرطیں ہیں۔ وہ ایک ایسی مذہبی تحریک ہو جو سرمایہ دارانہ عقائد اور اخلاق اور نظریات کو کلیتاً رد کرے اور سرمایہ دارانہ طرز حیات اور نظام زندگی میں ضم نہ ہو۔ دوسرا، وہ سرمایہ دارانہ نظام زندگی کی اساسی فکر اور طریقۂ کار فرمائی سے اچھی طرح واقف ہو، اور سرمایہ دارانہ نظاماتی تضادات کو گھمبیر یا مہمیز دینے کی فہم جستجو کرتی ہوئی ایک طویل تاریخی دور میں سرمایہ دارانہ نظام کو اندر سے کھوکھلا اور کمزور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ اگلے ابواب میں ہم سرمایہ دار نظام کے فکری ماخذات کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جناب یہ چیپٹر 1 ختم ہو گیا، تو پھر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ دوسرا چیپٹر کریں گے، یا پھر جو ہم نے مولانا تقی عثمانی اور مولانا مودود شروع کیا اس کو پہلے ختم کریں گے، اور امام غزالی والے کو تو دیکھیں گے، جس لحاظ سے بھی مطلب یہ ہے کہ ضرورت محسوس۔ ٹھیک ہے جی۔